کے طور پر گزارنے ہوں گے اور سوگ بنانا ہوگا، زیب و زینت اختیار کرنے سے بچنا ہوگا، لیکن اس بیوی کے علاوہ کسی اور کو 3 دن سے زیادہ سوگ بنانے کی شرعی اجازت نہیں۔ اب آپ بتائیے کہ پیغمبر علیہ السلام کی کہی ہوئی بات میں زیادہ وزن ہے یا اپنی طرف سے رعایت کردہ طریقوں میں زیادہ وزن ہے؟ جو لوگ اس مہینے کو سوگ اور غم کا مہینہ قرار دیتے ہیں ان کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو نواسۂ رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمائی۔ یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شان ہے شہادت نہایت المناک واقعہ اور امت کو صدمے سے چور کرنے والا واقعہ، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت و عقیدت کا ہرگز یہ تقاضا نہیں کہ ان کی شہادت کے دن کو یا مہینے کو غم اور سوگ کے دن کے اور مہینے کے طور پر منایا جائے، اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا ہی سے ہمیں یہ ہدایت ملی ہے کہ زیادہ سے زیادہ 3 دن سوگ منایا جائے گا، اس سے زیادہ سوگ منانے کی ہدایت۔ اگر کسی شخصیت کے دنیا سے چلے جانے پر سوگ منانے کی اجازت ہوتی تو نبی کریم علیہ السلام سے زیادہ کوئی اس کا مستحق نہیں تھا کہ اس کے دنیا سے جانے کے دن کو سوگ اور ماتم اور غم کے دن کے طور پر منایا جائے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پیغمبر علیہ السلام کے یوم وصال کو کبھی سوگ اور غم کے دن کے طور پر نہیں منایا۔ اگر دنیا سے جانے کے دن کو سوگ کے دن کے طور پر منایا جانے لگے گا تو شاید سال کے 360 دنوں میں اور 12 مہینوں میں سے کوئی دن ایسا نہیں ہوگا جس دن کسی بڑی شخصیت کی دنیا سے جدائی نہ ہوئی۔ پھر تو ہر دن ماتم کا دن بن جائے گا، ہر دن سوگ کا دن بن جائے گا، ہر دن غم کا دن بن جائے گا۔ محرم کی 10 تاریخ میں اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں نے دردناک انداز میں جام شہادت نوش فرمایا تو اسی مہینے کی 1 تاریخ کو خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جام شہادت نوش فرمایا۔ اس سے پہلا مہینہ جو گزرا ہے ماہ ذی الحجہ، اس کے آخری دنوں میں خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اسلام میں دین کی خاطر شہید ہونے والوں اور قربانی پیش کرنے والوں کی تو ایک لمبی فہرست ہے۔ اس فہرست پر اگر نگاہ ڈالی جائے گی تو شاید کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں بچے گا جس میں کوئی بڑی شخصیت دنیا سے پردہ فرما کر اللہ کی بارگاہ میں نہ پہنچی ہو، پھر تو ساری زندگی سوگ اور غم کی نظر ہو جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عقیدت و محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضرات اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سچی محبت رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ اور لازمی جز ہے۔ ایک مسلمان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نواسۂ رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ اور دیگر اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات طیبات اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرنے والا تھا۔ لیکن ان حضرات سے محبت کا تقاضا ہرگز یہ نہیں کہ ان کے دنیا سے جانے کے دن کو یا مہینے کو سوگ اور غم کے دن کے طور پر منایا جائے۔ ہمیں اور آپ کو اس مہینے میں یہ جو تصور عام ہوتا ہے اس کو اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے اور ان مبارک اور پاکیزہ نفوس کی زندگی کو دیکھ کر پڑھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ
ہر طرح کی بدعات و خرافات سے جو اس ماہ مبارک میں کار ثواب سمجھ کر انجام دی جاتی ہے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مذہبی جلوسوں سے، مجلسوں سے اور دوسرے ان پروگراموں سے جن کا شریعت و سنت سے کوئی واسطہ اور لینا دینا نہیں، ہمیں خود بھی بچنا ہے اور اپنے سماج کو، اپنے بھائیوں کو بھی بچانے کی فکر کرنا ہے۔ تماش بین کی حیثیت سے بھی اس طرح کے پروگراموں میں شریک نہیں ہونا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کثر سواد قوم فهو منهم، جو کسی جماعت کی تعداد میں اضافہ کرنے والا ہوگا اس کا شمار بھی انہی میں سے ہوگا۔ اللہ پاک ہم کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے ذکر کا باری تعالی ہمیں عادی بنائے، اپنے شکر کا عادی بنائے اور حسن عبادت کی دولت سے اللہ پاک ہمیں مالا مال فرمائے۔ یہ دعا ہم سب کو یاد کر لینی چاہیے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ چھوٹی سی دعا ہے لیکن بہت جامع ہے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ باری تعالی ہم سب کے حق میں اس دعا کو قبول فرمائے اور اپنی مرضی کے مطابق اللہ پاک ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔